اگر کاتب صحیح تو کتابت صحیح، راوی صحیح تو روایت صحیح، ناقل صحیح تو منقول صحیح، رائٹر صحیح تو کتاب صحیح۔ اگر مصنف، مؤلف، کاتب، رائٹر پر شک ہے، اس پہ خیانت کا، بے ایمانی کا شک ہے، تو کتاب پر اعتماد نہیں رہ سکتا۔ راوی مشکوک ہے تو روایت پہ اعتماد نہیں رہ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس قرآن عظیم کے لکھنے والے حضور کے صحابہ ہیں، اس قرآن پاک کے جمع کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، اس قرآن پاک کو نقل کرنے والے حضور اسلام کے صحابہ کرام ہیں، اس قرآن عظیم کو پیچھے پہنچانے والے حضور اسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے ایمان پر، صحابہ کی امانت پر حرص آتا ہے، قرآن کی صداقت پر حرص آتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی پکے ہیں، قرآن بھی پکا ہے، صحابہ بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم راویوں کو بھی مانتے ہیں، اس روایت کو بھی مانتے ہیں، ہم ناقلین کو بھی مانتے ہیں، اس منقول کو بھی مانتے ہیں، ہم جامعین کو بھی مانتے ہیں، اس مجموعے کو بھی مانتے ہیں، ہم کاتبین کو بھی مانتے ہیں، اس مکتوب کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ اصحاب رسول پر بھاگ کر، اصحاب رسول کو بے ایمان کہہ کر، اصحاب رسول کو کافر کہہ کر، اصحاب رسول کو منافق کہہ کر، اصحاب رسول کو مرتد کہہ کر قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ شیعہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن شیعہ کی کتابیں پڑھ لیجئے، اصول کافی پڑھ لیجئے، فروغ کافی پڑھ لیجئے، روضہ کافی پڑھ لیجئے، حیات الدین پڑھ لیجئے، اپنی یقین پڑھ لیجئے، تفسیر کافی پڑھ لیجئے، تفسیر قمی پڑھ لیجئے، مجموع بیان پڑھ لیجئے، منہج الصادقین پڑھ لیجئے، ارشاد العوام پڑھ لیجئے، عزیزان گرامی قدر ترجمہ مقبول پڑھ لیجئے، ترجمہ مقبول پڑھ لیجئے، فصل خطاب کرمانی والی پڑھ لیجئے، فصل خطاب تباشی پڑھ لیجئے۔ پڑھ کے کئی کتابیں اور بھی مذہب شیعہ کی اساسی کتابیں، اصولی کتابیں، معتبر ترین کتابیں، معتمد ترین کتابیں جن پر مذہب شیعہ کا بنیاد ہے، وہ کتابیں لکھتی ہے کہ یہ قرآن غلط ہے تو نہیں ہے جو خدا نے محمد پہ نازل فرمایا ہے۔ کافر 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 کافر